بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي التهامي الصادق الأمين الذي ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين، البشير المسدد والنذير المؤيد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات ہم آپ کے سامنے قرآن اور اہل بیت اس گفتگو کی 60ویں منزل پر یہ عرض کریں کہ اس نے یہ کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان جیسا کہ رسول کو بھیجا، تمہیں میں سے یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری نشانیوں کی تلاوت کرتا ہے، بتاتا ہے ہماری نشانیوں کو، سمجھاتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے نفوس کو پاک کرتا ہے، تمہارے نفس کو صاف کرتا ہے، روح کو پاک کرتا ہے، تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ سب کچھ وہ تم کو بتلاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. یہاں 151ویں آیت آپ کے سامنے میں نے سورہ البقرہ کی اسی پر، لیکن ایک بات ہم یہ بھی کہیں کہ جس کے لیے اس نے یہ کہا کہ تمہارے درمیان رسول کو بھیجا، تو اس عربی قاعدے کے حساب سے کم کی ضمیر جو ہے ایک سامنے کے جماعت کے لیے ہوتی ہے، دو سے زیادہ لوگوں کے لیے. اب وہ 2 ہوں، 2000 ہوں، 2 لاکھ ہوں، 2 کروڑ ہوں، لاتعداد ہوں، ان کے لیے بات ہوتی ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں کہ سورہ البقرہ جو اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں جو کلام ہے اس میں یہ فوراً ہی آپ کے سامنے سورہ الحمد کے بعد ہے، اور اس کے لیے یہ ایک علماء اور محققین کا نظریہ ہے کہ جو کچھ تمام قرآن میں ہے وہ سورہ البقرہ میں موجود ہے، یعنی سارے احکام اور ساری باتیں جو تمام قرآن میں وہ سورہ بقرہ میں ہے. اور پھر اور بات آگے بڑھے تو سب کچھ سورہ الحمد میں ہے، اور سورہ الحمد میں جو کچھ بھی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. اب اگر اس کو ہم اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پھر نقطہ با پر جب آتا ہے تو کہا جائے گا جو بے نقطے میں وہ انا نقطۃ التی تحت الباء، میں اس بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. صلوات محمد. کیوں کہا اس نے ایسا؟ ہمارے شو کالج کے پرنسپل صاحب تشریف فرما ہے اور پڑھا لکھا مجموعہ ہمارے سامنے ہے. ہم بہت زیادہ وقت نہ لیں گے، اپنے وقت کے اندر ہی گفتگو ختم ہوگی. یہ جو کہہ فرمایا مولا نے کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے، ہم ان تشریحات میں نہیں جاتے کہ ہم مختلف طریقوں پر اس بے کے نقطہ با پر بات کریں، لیکن اتنا تو ہم اور آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ گویا یہ بھی مراد ہے جو سب کچھ قرآن میں ہے، اگر بے کے نیچے کا نقطہ نہ ہو تو بے نہ پڑھا جائے، اور جب بے نہ پڑھا جائے تو آگے کی آیتیں کیا پڑھی جائیں گی؟ تو سمجھ لو قدم قدم پر تم اس نقطے کے محتاج ہو جسے علی کہا جاتا ہے. صلوات محمد والے محمد. سب مل کر ایک صلوات محمد والے محمد کا. یہ تو ہوئی سامنے کی بات، اور اگر ہم اسی کو علمی اور معلوماتی طور پر بات کرنا چاہیں تب بھی سمجھنا مشکل نہیں ہے. گویا میرے اور مولا آپ کے مولا نے سمجھا دینا چاہا
کہ تمہارے سامنے تمہاری اس دنیا سے اس دنیا تک کی جتنی زندگی کو قرآن سمجھائے گا کہ اس پر عمل کرو، تو یہ دنیا بھی ملے گی، وہ دنیا بھی ملے گی۔ قرآن کی اس پوری شریعت کو تم اس نقطے کے بغیر نہیں سمجھ سکتے جسے علی کہا جاتا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج چونکہ وقت ملے اور نہ ملے، زندگی ہوتی ہے کب کیا، تو میں کچھ آیات قرآن کریم کی اس مطابقت سے لکھ کر لایا ہوں آپ کو سنانے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کسی کو شک ہو تو وہ اس بات سے بھی سمجھ سکتا ہے۔ تحریری طور پر میں حوالے کے ساتھ بات کر دوں کہ کسی کو اعتراض نہ رہ جائے۔ جناب شہید نے احقاق میں 84 آیات کو انتخاب فرمایا جو مدح اہل بیت میں ہے، مدح اہل بیت علیہ السلام ہے، اور مدح مولا علی میں صلوات۔ ان میں ہم پاس وہ آیات ہیں جس سے یہ مجمع پوری طرح سنتا ہی چلا آتا ہے، لیکن ہم صرف اس لیے کہ جناب شہید نے احقاق میں صرف آیت اور اس کے تفصیلات لکھے ہیں، وہاں کس جگہ ہے یہ آیت اس کی ضرورت نہیں سمجھی انہوں نے۔ میں نے اس کو بھی تلاش کر کے صرف اس لیے کہ آثار رہے، سمجھ لینا کہ آیت کو ڈھونڈنا مشکل نہ ہو، میں بہت جلدی پہلے کہ اس کے اندر سے 2 آیتوں کا انتخاب کر کے آپ سے بات کروں گا۔ ہر آیت وہ ہے جو مجمع باخبر ہے۔ جس پہلی آیت سے علامہ حلی نے مولا علی اور اہل بیت کی عظمت، فضیلت اور مولا علی کی وصایت اور خلافت اور ولایت پر بات کی ہے، ان میں پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہ رکوع کی حالت میں انگوٹھی کا دینا، یہ ذہن میں رہے کیونکہ اسی سے میں فائدہ اٹھاؤں گا اور بعد میں آپ کے سامنے کچھ بات کروں گا۔ دوسری آیت جو فوراً علامہ حلی نے، اسی کو ناصبی نے، فضل بن روزبہان ناصبی نے قدم قدم پر رد کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا، میں یہ کہتا ہوں، مصنف نے یہ لکھا قال علامہ نے یہ کہا، اس کے بعد یہ کہ نہیں فضل بن روزبہان نے یہ کہا، تردید میں، رد کرنے میں، نہیں یہ آیت جو آپ نے لکھا جس طرح اس طرح نہیں ہے، یعنی اس پر یہ بات نہیں ہے۔ اب ہمیں سارے دلائل تفصیلات تو بہت مجلسیں چاہیے ہیں، میں تو خالی آپ کے سامنے بہت ہی مجمل طور پر بات کہنے جا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جناب شہید ہمارے علامہ قاضی نور اللہ شستری، انہوں نے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا۔ صلوات محمد علیہ۔ انہوں نے اقول کہہ کر میں یہ کہتا ہوں، قال المصنف، علامہ نے یہ کہا، قال الناصب، ناصب نے یہ کہا۔ اب علامہ کی حمایت میں، تائید میں کہ انہوں نے جو فرمایا تھا ٹھیک، اور یہ جو بیچ میں بول رہا ہے الگ سے بات، یہ غلط کیوں ہے؟ انہوں نے خلاصے میں کہا، ہم تفصیل میں بیان کرتے ہیں۔ ہم یہاں آپ کے سامنے صرف 2 آیتوں پر بات کریں گے۔ ان 84 آیات میں، ویسے تو میں نے ایک دن آپ سے عرض کیا کہ 300 آیات تو کھلے عام قرآن کریم میں ہم پیش کرنے کے یہ مدح اہل بیت میں، ان میں سے جو آپ واقف ہیں، آپ کے ذہن آشنا ہے ہر وقت ان آیات سے۔ پہلی میں نے آپ سے بیان کیا انما ولیکم اللہ، رکوع کی بات۔ دوسری فوراً اس کے بعد جو آپ نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس پر علامہ نے بات کی، یہ المائدہ کی 27ویں آیت۔ اس کے بعد پھر آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ الاحزاب کی 33ویں آیت ہے۔ اس کے بعد پھر قل لا اسألکم علیہ، اس پر کیا کیا نہیں ہے بیان کرنے کا، ظاہر ہے کہ کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت آپ کے سامنے متعدد بار ہر موقع میں نقل کی جاتی ہے۔ اس کے ذیل یہ شورا کی آیت ہے، سورہ شورا کے اندر 42ویں آیت ہے۔ پھر آپ کے سامنے سب واقف ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بستر پر مولا سوئے ہوئے ہیں، قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ یہ سورہ البقرہ کی 207ویں آیت ہے۔ اب میں اس کو اگر بیان کرتا چلا جاؤں، اس پہ خالی ابھی میں آپ کے سامنے 6ٹھی آیت بھی بیان کر دوں جو علامہ نے بیان کی،
فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، مباہلے والی آیت ہے۔ اس کے لیے آل عمران کی 61ویں آیت ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمارے سامنے سورہ البقرہ کی 37ویں آیت ہے وہ فتلقی آدم من ربہ کلمات، کیا ہے گزشتہ سال اس کو میں نے گزرش کیا تھا۔ اور اس کے بعد ہمارے سامنے سورہ البقرہ کی 124ویں 125ویں آیت، تو اس کو میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ یہ سب لکھی ہوئی ہیں، سب کے حوالے میرے پاس موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ 84 آیات میں آپ کے سامنے خالی فہرست سناؤں گا تو وقت ختم ہو جائے گا۔ پہلے ایک صلوات پڑھیں مولا علیہ۔ جس آیت سے ہم بات شروع کر چکے ہیں آپ کے سامنے، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے ان چیزوں کے لیے، اور اگر محنت پر سامنے سے یہ نہ ہو کہ ہاں بھائی ہم نے سمجھا کہ آپ نے کیا محنت کی ہے، تو ہماری 8ویں تقریر میں یہ سب محنت کر کے نہ جاتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا مجمع ماشاءاللہ پرذوق ہے۔ کیوں پرذوق ہے؟ کیونکہ یہ سوائے مدح اہل بیت کے اور کوئی ذوق رکھتے وقتے نہیں ہے۔ صلوات محمد علیہ، سب مل کر صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ جو سڑک پر ہمارا مجمع ہے وہ آپ کی صلوات سن لے۔ ایک 124ویں آیت، کیوں میں اس کو نقل کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے بچوں کی فرمائش ہے، مجھے اس تک پہنچنا ہے۔ یہاں کیا ہے 124ویں آیت میں؟ میں نے کبھی بھی کہا ہے کہ یہیں سے ایک پوری داستان شروع ہوتی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ابراہیم کو ان کے رب نے، قرآن کہہ رہا ہے، جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمائش میں ڈالا، اب یہاں سے جو میں کہوں گا وہ ہمارے جناب شہید کے تفصیلات کچھ اور ہیں، علامہ کی تفصیلات کچھ اور ہیں، وہ یہاں پر نہیں، میں اپنی بات آپ سے کہوں۔ جب حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے آزمائش میں ڈالا بِکَلِمَاتٍ، کچھ کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا، بتلا دیا۔ آواز آئی إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے قائد، امام۔ قرآن سمجھا رہا ہے جس کو وہ قیادت دیتا ہے اس کے علم کا پہلے امتحان لے لیتا ہے۔ ذہن گیا؟ جس کو وہ امام بنائے گا، جس کو وہ قائد بنائے گا، جس کو وہ منصب دے گا، اس کے علم کا امتحان وہ لے گا۔ جس کے پاس سارا علم ہے، جب وہ کسی کے علم کا امتحان لے تو پہچانو اس کا علم کیا ہوگا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو امتحان میں کامیاب قرار دیا اور اب آپ کو امامت دے دی، لوگوں کے لیے امام بنایا۔ کس قدر حضرت ابراہیم کو رسول ہوں، نبی ہوں، خلیل ہوں، یہ منصب بھی مل گیا۔ کسی منصب پر حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا، نبوت ملی نہیں فرمایا میری ذریت، رسالت ملی نہیں فرمایا میری ذریت، خلت ملی نہیں فرمایا میری ذریت۔ کیا بات تھی لفظ امامت میں! سب مل کر صلوات محمد علیہ۔ یہیں پر میں کہوں گا کہ لے جاؤ، سب لے جاؤ، امامت نہ لے جا سکو گے۔ نجارک للناس اماما قال ومن ذریتی، فوراً کہا یہ میری ذریت میں بھی منصب ملے گا۔ لا ینال عہد الظالمین، میرے اس منصب سے ظالم کبھی بھی ان تک نہیں پہنچے گا۔ یہاں تو ہو گئی بات۔
اب آئیے ہم دوسری بات، فوراً میں نے اس کو بڑی تفصیلات سے کبھی کبھی عرض کیا، یہاں کچھ بھی نہیں، کہ ظالم کے ظلم کو کیسے پہچانے، اس کے بعد فوراً آیت، یہ 124ویں آیت، 125ویں آیت، فوراً وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس پر بھی نہیں کہنا ہے کچھ. اور جب ہم نے قرار دیا اپنے گھر کو ثواب اور امن کی جگہ، میرا مجمع سمجھ سکتا ہے، ثواب اور امن کی جگہ اس گھر کو جس کے قریب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا امتحان ہوا. اب یہاں وہ بات، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے، 125ویں آیت، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وقف مطلق تو بنا ہوا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پھر وقف مطلق تو بنا ہوا ہے. ہم نے اس گھر کو ثواب اور امن کی جگہ قرار دیا جب ترجمہ ہو رہا ہے وَإِذْ، اور جب ہم نے قرار دیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا، وہ منصب یاد رکھیے، امامت میں لی، سوال کیا، جواب آ گیا. اب فوراً ایک آیت کیا کہہ رہی ہے، اس کے بعد فوراً آیت. یہاں پر بھی یہ 2 آیتیں، اور اب اس کے بعد بھی جب میں آپ سے بات کروں گا تو 2 آیتیں، ذہن رہے آپ کا. ایک آیت دوسرے آیت کی کیسی تشریح کر رہی ہے. یہاں بالکل الگ بات ہے، اس کے بعد جو کہوں گا وہ بالکل الگ بات ہوگی، دونوں ایک ہی جگہ ہے. وہاں بھی 2 آیتیں ہیں، یہاں بھی 2 آیتیں ہیں. پہلی آیت دوسری آیت کی کیا تشریح کر رہی ہے یہ مجمع سمجھے گا. یہاں ہو گئی بات میری ضروریت، ظالم فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اب یہ مجمع خود سمجھ لے ظالم کون ہوگا کون نہیں ہوگا. لیکن فوراً بات کی آیت کیا کہہ رہی ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو ثواب اور امن کی جگہ قرار دیا. انہوں نے جو بھی سوال کیا ہو، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا وَإِذْ، اور جب ہم نے اس گھر کو ثواب اور امن کی جگہ قرار دیا. اب آپ سے بات ہو رہی ہے، یہ مجمع دنیا میں جہاں بھی قرآن کا ماننے والا، اب اس سے بات ہو رہی ہے، آیت ختم نہیں ہوئی ہے. اور جب ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کے جواب کے بعد جو کوئی جواب دے دیا گیا دوسری آیت میں، اور جب ہم نے اس گھر کو ثواب اور امن کی جگہ قرار دیا، اب آپ سے بات ہو رہی ہے وقف مطلق کے بعد. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جہاں بھائی ابراہیم نے نماز پڑھی تھی اس کو تم بھی اپنا مصلی قرار دو. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، جو مقام ابراہیم وہاں کہلاتا ہے خانہ کعبہ میں، اس کو اپنا مصلی قرار دو. آیت ختم نہیں ہوئی. آؤ دوستو عزیزو، اب آپ پوری طرح چونک جائیں گے جو میں یہاں سے کچھ کہوں گا. ابھی آیت تمام نہیں ہوئی ہے. اب تمام کہاں پر ہو رہی ہے، 3 ٹکڑوں میں آیت ہے، 126ویں 125ویں آیت. وَعَهِدْنَا، آیت تمام نہیں ہوئی ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم نے جہاں پر کھڑے رہ کے سب بنایا، اس کو تو اپنی جگہ بناؤ عبادت کی. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے، عجب عجب ہے، 3 ٹکڑوں میں الگ بات ہے، غور. اور ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، ان طہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. کیا عہد لیا گیا؟ ابھی اگر میں معاذ اللہ بلا تشبیہ آپ سے کچھ بات کروں کہ جناب ہم آپ سے عہد لے رہے ہیں اس بات کا، اس کو ذہن میں رکھیے. اس کے بعد کا جملہ کیا ہوگا ابھی کہہ لوں گا. ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ دونوں میرے گھر کو پاک کریں، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف میں وہاں بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور جو وہاں رکوع اور سجود بجا لا رہے ہیں ان کے لیے. بات واضح ہوئی. حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے کیا عہد لیا گیا ہے. اب یہی میں نے آپ سے کہا، بیچ میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. ابھی میں اپنے ان بھائی سے کسی سے کہوں کہ میرا آپ کا عہد یہ ہے، اب میں اتنی دیر پڑھوں گا، اس کے بعد آپ پھر یہ پڑھ لیجیے گا. وہیں میں ایک بچہ چھوٹا بیٹھا ہو 6 سال کا 7 سال کا، میں کہوں میں آپ دونوں سے معاہدہ کر رہا ہوں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی جب میں نے کر لیا تو میرے بچے سے کیا ضرورت ہے بات کرنے کی؟ میں نے بات آپ سے طے کر لی، اب میرے بچے سے آپ کیوں بات طے کر رہے ہیں؟ شرعاً بھی بچہ وہ کہ جو بچہ اس سے کوئی عہد و معاہدے کی باتیں تو نہیں ہوتی.
یہاں کیا ہے؟ تاریخ پڑھو. جب یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ دونوں مل کر یہ کام کریں. اس وقت حضرت ابراہیم کا سن ہے 100 سال کا، حضرت اسماعیل کا سن ہے 12 سال کا. یہ 12 سال کے سن کے بچے سے کوئی اور نہیں، وہ عہد لے رہا ہے. ذہن گیا آپ کا؟ اس نے بتا دینا چاہا جن کو ہم منتخب کر لیتے ہیں وہاں سن کی بات نہیں آتی ہے. سب مل کر صلوات محمد والے. آئیے کیا عہد لیا گیا؟ یہی جگہ متوجہ ہونے کی ہے. کیا عہد لیا گیا؟ تم دونوں انطہرا، کہ وہ دونوں، یعنی ہم یوں کہیں آپ دونوں اس گھر کو پاک کریں. کس کے لیے پاک کریں؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود بجا لانے والوں کے لیے. آج سے یہ کتنے زمانے پہلے یہ آیت آئی؟ تقریباً 4,500 سال پہلے. آیت تو قرآن کی آئی، مفہومیت جو اس وقت کی بیان ہو رہی ہے 4,500 سال پہلے. اور جب یہ قرآن نے حضور کی زبان سے آ کر دنیا کے سامنے اس منظر کو پیش کر دیا، اب حضور کی زبان پر جب قرآن آیا تب کتنا زمانہ گزرا؟ اسی لیے آپ کے ذہن کو زور دے رہا ہوں. 2,500 سال حضور تک حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے اس عمل، اس کام کو آتے 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 2,500 سال. اس 2,500 سال میں حکم کیا تھا؟ اس گھر کو آپ دونوں پاک کریں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود میں مشغول و مصروف رہنے والوں کے لیے. کیا میں پوچھوں بڑے بڑے علماء اسلام سے، حضرت ابراہیم کے وقت جب یہ بات سامنے آئی اس وقت کون تھا حکومت پر؟ جواب ملے گا نمرود. پھر اس کے بعد کون تھا؟ جواب ملے گا شداد. پھر کون تھا؟ جواب ملے گا حامان. پھر کون تھا؟ جواب ملے گا فرعون. کیوں عزیزان گرامی؟ اس نے حکم دیا اس گھر کو پاک رکھو، ان کے لیے جو طواف کریں، جو اعتکاف کریں، جو رکوع کریں، جو سجدے کریں. کیا یہ حامان سجدے کرنے والا تھا؟ کیا فرعون سجدے کرنے والا تھا؟ کیا نمرود وہاں رکوع سجود کرنے والا تھا؟ اور آگے بڑھ کر پوچھو کیا ابو جہل و ابو لہب بڑے عبادت گزار تھے؟ کس کے لیے پاک کیا جا رہا تھا؟ ایسے لوگوں کے لیے نہیں. اب تو پہچانو کوئی نہ کوئی ہر دور میں ایسی جماعت رہی کہ جس کی نمائندگی آتے آتے کہیں عبد المطلب کر رہے تھے، کہیں ابو طالب کر رہے تھے. صلوات محمد و آل محمد پر. کوشش کروں کہ اپنے حافظے پر زور دے کے ذرا آپ کو بتا دوں کہ یہ بات کون رہی جماعت حضرت ابراہیم اور اسماعیل. میں وہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بیت المقدس کی، یروشلم کی نہیں. وہاں حضرت اسحاق کی بات آئے گی. حضرت اسحاق کی بات بیت المقدس، یہ ہے کعبہ، مکہ، خانہ کعبہ. یہاں ابراہیم کے ساتھ اسماعیل ہے، اور جب اسماعیل ہیں تو اب جن کے لیے حکم دیا گیا آپ دونوں اس گھر کو پاک رکھیں. کس کے لیے؟ ایسے عبادت گزار لوگوں کے لیے. اب اگر ہم تاریخ میں دیکھیں، یہ حضرت اسماعیل سے سلسلہ چلا، یہ قیدار، یہ حمل، یہ الست، یہ نسبت، یہ سلامان، یہ یمسح، یہ یسع، یہ عدد، یہ عدین، یہ عدنان، یہ معاد، یہ نزار، یہ مزر، یہ الیاس، یہ مدرکہ، یہ خزیمہ، یہ کنانہ، یہ مالک، یہ فہر، یہ غالب، یہ لوئی، یہ کعب، یہ مرہ، یہ قصی، یہ عبد مناف، یہ حضرت عبد المطلب، یہ حضرت ابو طالب. صلوات محمد و آل محمد. سب مل کر صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. ہر دور میں ایک نہ ایک وہ نام موجود ہے کہ جس کے صلب میں یہ نور آ رہا ہے. ان کے لیے پاک رکھو. اور جب آ گیا وہ وقت تب ایسے عبادت گزار کہ ایک طرف قرآن گواہی دے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، دیکھو بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں، نماز قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں.
میں نے اس آیت کو کیوں آپ کے سامنے پھر تلاوت کیا؟ یہاں پر میں پھر احسان مند ہوں حضرت شہید کا. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک ایسی بات کی طرف متوجہ کر دیا جس کی طرف ہم بھی متوجہ نہیں تھے. سورہ المائدہ، میں نے جو آپ کے سامنے آیات کی نشانیاں پیش کی، ان میں سورہ المائدہ، اس المائدہ سورہ کی ایک آیت ہے 54ویں اور ایک ہے 55ویں. ایک 54 آیت، ایک 55. جو میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت انما ولیکم، یہ 55ویں آیت ہے سورہ المائدہ کی. اور جو 54 آیت ہے اس میں کیا ہے؟ یحبہم ویحبونہ. یہ تمام تفصیلات، کون لوگ ایسے ہوں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی جس خدا اس کے لیے معین کرے گا جو اس کو دوست رکھتے ہوں گے اور وہ ان کو دوست رکھتے ہوں گے. یہ لوگ، خدا ان کو دوست رکھتا ہوگا، یحبہم ویحبونہ، اور یہ سب اس کو دوست رکھتے ہوں گے. اس کا فائدہ اٹھا کر جناب شہید نے اس بات کو پیش کیا کہ اور علامہ فخر الدین رازی نے اس آیت سے یہ استنباط کیا، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں آپ، کہ جب 54ویں آیت ہے تو یحبہم ویحبونہ، ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کو دوست رکھتی ہے اور اللہ انہیں دوست رکھتا ہے. اب انہوں نے، جناب شہید نے لکھا یہ جماعت کون سی ہے. یہاں پر انہوں نے لکھا کہ اگرچہ فخر الدین رازی نے بڑے اعتراضات کیے ہیں محبان اہل بیت پر، لیکن کم سے کم یہاں پر جو بات انہوں نے ثابت کی وہ ہم نقل کر دیں. یہ فرماتے انہوں نے لکھا، جب یہ آیت کا یہ فقرہ آیا تو جناب فخر الدین رازی نے اس بات کا اعتراف کیا. دونوں آیات آگے پیچھے، پہلی آیت یحبونہم ویحبونہم، اللہ ان کو دوست رکھتا ہے، یہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں. تو یہ فقرہ خود بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سند دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ ان کو دوست رکھتا ہے. اور کون لوگ ہوں گے وہ؟ تو انہوں نے کہا اس لیے یہ علی کی شان میں ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد، اس طرف ہم متوجہ نہیں تھے، اس کے فوراً بعد جو آیت ہے وہ آیت ولایت ہے، جس میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کی بات ہے، اور یہ آیت سوائے علی کے اور کسی کے نہیں ہے. صلوات محمد وآل محمد پر. آپ میرے ساتھ آئے، تھوڑا تھوڑا آپ میرے ساتھ چلیں، ابھی بات واضح ہوگی. کیا لکھا انہوں نے کہ اور یہ آیت جو آیت ولایت ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا، فخر الدین رازی نے اس کا اعتراف کیا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ آیت علی کی شان میں ہے. تو جب اوپر کی آیت کو پڑھو تو بعد کی آیت، بس تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول جو ایمان لائے، جو حالت رکوع میں جو نماز قائم کرے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، تو اس آیت پر ہم جب یقین رکھتے ہیں یہ علی کی شان میں ہے، تو اس سے اوپر کی آیت جب ملا کر پڑھو گے تو خود معلوم ہو جائے گا کہ بعد کی آیت پہلی آیت کی تشریح کر رہی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اب دیکھیے میں اپنی گفتگو سے قریب آ گیا ہوں کہ اب پہلی آیت میں کیا کہا گیا؟ اگر کچھ لوگ دین سے مرتد ہو جائے اور ہٹ جائیں تو اللہ ایک قوم کو ایسا پیدا کرے گا جو اسے دوست رکھتے ہوں گے اور وہ ان کو دوست رکھتے ہوں گے. عزیزوں مجھے یہاں پر تفصیل میں نہیں جانا ہے، ہاں اتنا آپ سے عرض کر دوں کہ ایک صلوات پڑھے وہ آیت آپ کے سامنے، پھر صلوات محمد والے محمد پر. اس آیت کو میں اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ پورا جہاں تک یہ جا رہا ہو ریکارڈ ہو کے انہیں معلوم ہو جائے. آیت میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، بہت قابل فکر بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اب اس کے آگے سب چھوڑتا ہوں، ترجمہ پیش کرو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو بھی مرتد ہو جائے، یعنی دین چھوڑ دے، جب دین چھوڑ دے گا تم میں سے، آپ حیران ہو گئے میں کیوں زور دے رہا ہوں، ابھی بات واضح ہو جائے گی. تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے، دین چھوڑ دے، تو اللہ ایک قوم کو لائے گا جو اس کو دوست رکھتے ہوں گے اور وہ اللہ کو دوست رکھتا ہوگا.
وہ جماعت اللہ کو دوست رکھتی ہوگی۔ فقرہ کیا ہے؟ پھر سے دہراؤں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے کوئی بھی اگر دین سے مرتد ہو جائے، چھوڑ دے دین کو، نہیں آئی یہ بات سامنے ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے، کم سے کم قرآن نے یہ تو بتا دیا کہ ہر ایک اچھا نہیں ہوتا۔ 2 بجے کا بہت اثر ہے نا، اثر 2 بجے کا۔ اب میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو 2 منٹ میں بات واضح ہو جائے، 1 منٹ کے اندر۔ میں بہت احتیاط سے آپ کے فہم و فراست پر بھروسہ کرتے ہوئے ذرا غور تو کیجئے، قرآن نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، تو اس کا مقصد یہ کہ امکان ہے، اور جب امکان ہے تو ہم کیسے یہ مان لیں کہ سب کے سب بڑے اچھے ہیں؟ نہیں مان سکتے۔ اب انہی میں اللہ ایک جماعت کو پیدا کرے گا، تو اس پر فخر الدین رازی نے لکھا، یہ یحبونہم ویحبونہ، خود دلیل ہے کہ یہ فقرہ اور کہیں ہم کو تاریخ میں نہیں ملتا۔ وہ جماعت جس کو اللہ لائے گا، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا کہ یحبونہم ویحبونہ، جو اسے دوست رکھیں گے اور وہ اسے دوست رکھے گا۔ تو انہوں نے کہا، لکھا رازی کے قول کو علامہ نے، جناب قاضی نے، کہ یہ آیت اور یہ فقرہ جو یہاں قرآن میں ہے، یہ فقرہ ہمیں تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتا، صرف ایک ہی جگہ ملتا ہے۔ جہاں ملتا ہے یہاں قرآن کی آیت ہے، وہاں رسول کا قول ہے۔ جب دونوں کو ملا لو تو معلوم ہو جائے گا یہ آیت بھی علی کی شان میں ہے، کیونکہ یہ فقرہ اور کہیں نہیں ملتا سوائے ایک منزل کے، جب رسول نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا، صلوات محمد و آل محمد۔ گزشتہ سال ہم آپ کے سامنے اس پر پڑھ چکے تھے، آج کی تاریخ بچوں نے فرمائی تھی، تو جو چیزیں نہ آپ کے سامنے پیش کی گئی اسے ہم پیش کر رہے ہیں۔ کل میں علم اس کو دوں گا، لأعطین الرایۃ غدا۔ عجب بات ہے، فخر الدین رازی نے بھی جب یہاں پر اس کو لکھا تو یہ قول لکھ کر لکھا کہ رسول نے چونکہ فرمایا تھا کہ کل میں یہ رایت، یہ پرچم، یہ علم رجل کو دوں گا۔ عجب بات ہے، فخر الدین رازی بھی یا رو میں لکھ گئے یا جیسے بھی لکھ گئے میں نہیں کہہ سکتا، بھائی انہوں نے یہ لکھا کہ رسول نے یہ فرمایا کہ کل میں یہ علم رجل کو دوں گا۔ بھائی اسی سے پہچان لو کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ کیسا تھا، کہ بڑے بڑے علماء اسلام بھی جب ان کا نام لیں گے تو رجل کہہ کر نام لیتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ غدن، کل میں دوں گا، جو رجل کرارن غیر فرارن یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، کل میں یہ علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، پے در پے حملے کرنے والا، غیر فرار، فرار نہیں ہوگا۔ کہتا دیکھتا ہوں یہاں سے لے کے اور جہاں تک جو بھی ہے وہ چونک نہ جائے، آپ بھی سارے شعراء جتنے جہاں جائیں۔ میں ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، یہاں یاد آ گیا ہے، دیکھتے ہیں جہاں جہاں جو مجھے کوئی کیسے نہیں چونکتا ہے۔ ایک شعر پڑھنے جا رہے ہیں ہم آپ کے سامنے، اور یہ شعر ہے ہمارے بزرگ، ان کے بزرگ بھی سب اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ نام اس مجمع میں بہت سے لوگ جانتے ہیں، جناب قیس، آ گیا نام سامنے، سبھی جانتے ہیں، جناب قیس زنگی پوری، قیس زنگی پوری، ان کے والد جناب مولانا عباد صاحب یہیں کے پڑھے ہوئے تھے۔ قیس زنگی پوری ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بڑے محبوب شاعر تھے، بہت محبوب شاعر تھے۔ ان کا ایک شعر کہیں کا ہے، وہ سن لو۔ اور انہوں نے بڑے چیلنج سے جب پڑھا تو یہ کہا کہ قافیہ جو میں نظم کر رہا ہوں، اس قافیے میں وہ یہ لکھیں گے
قافیہ جو نظم کیا ہے اس میں انہوں نے، گھبرانا جائیے گا، کہا قافیے میں میں پیش کر رہا ہوں فرار مرتضیٰ. جھٹکا لگتا ہے نا دماغ، فرار مرتضیٰ، کمال ہے شاعر کا. اور انہوں نے پڑھا یہی میرے استاد جناب مولانا ابن رزاق اللہ نونہروی کے شہید ان کے، میں وہاں پر موجود ہوں اور بھی ہمارے دوست. چیلنج کیسا ہے؟ چیلنج ہے یہاں پر جناب قیس کا، ہم تمہارے ساتھ ابھی دوزخ میں چلتے ہیں. ہم تمہارے ساتھ ابھی دوزخ میں چلتے ہیں، اٹھو. میں کیا انداز ہے، ہم تمہارے ساتھ ابھی دوزخ میں چلتے ہیں، اٹھو ایک ہی غزوے میں دکھلا دو فرار مرتضیٰ. صلوات محمد وآل محمد پر. آواز بلند سب مل کر صلوات محمد وآل. بڑی جنگ تو الگ بات ہے، ایک ہی غزوہ، چھوٹے چھوٹے غزوے اس پہ دیکھا. اور یہ جو آیات ہیں ان سے متعلق ہوا کیا، وہ سارا منظر چھوڑتا ہوں بھائی. اتنا کہ جب حضور نے یہ اعلان کیا کل یہ علم میں اس کو دوں گا، رجل ہوگا، کرار ہوگا، پے در پے حملے کرنے والا ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں. لکھا بڑے بڑے مورخین نے لکھا کہ ساری رات لوگ اپنے خیموں میں جاگتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے، کس کو ملے گا یہ علم، کس کو ملے گا علم سے، وہ کس کو ملے گا. اور جب وقت آ گیا مجمع سامنے جمع ہے، چھوٹا مجمع نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کچھ تو مایوس دور ہی کھڑے ہوں گے، ہم سے کیا مطلب، ہمیں کہاں ملنے والا. بڑے بڑے مایوس دور پر کھڑے ہوں گے. ہاں کچھ جرأت کرنے والے ذرا آگے بڑھائے ہوں گے، بھائی اب تک نہ ملا، اب تو رسول نے وعدہ لے لیا ہے، اب تو رسول نے ضمانت لے لی ہے کہ فتح حاصل کر کے آئے گا، لہذا ہم کیوں نہ کھڑے ہو جائیں. رسول کا قول خود ہی فتح دلوا دے گا. یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو فتح دے گا. رسول نے اپنا قول تمام کیا. یہاں پر جب وہ وقت آ گیا کہ رسول بلندی پہ کھڑے، ہاتھ میں پرچم ہے، مجمع پر نظر ڈالی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا. میرا خیال ہے جدھر بھی رسولی نظر مڑتی ہوگی لوگ ایڑیوں سے اوپر کھڑے جاتے ہوں گے، پنجوں پر. صلوات اللہ علیہ وسلم. ہم بھی ہیں، ہم کو بھی دیکھ لیجئے، ہم بھی ہیں. رسول نے پوچھا ہر طرف دیکھ کر، این علی. سب کو اطمینان ہو گیا، بڑا اطمینان نصیب ہوا سب کو. جب رسول نے پوچھا ہے نا علی کہاں ہے، سب کو معلوم تھا علی تو یہاں ہے نہیں. اچھا اس لیے تھا کل یہ سارا معاملہ، وہ تو ہے نہیں. بڑے خوش ہو کر کہا علی تو ہے نہیں. اب بیچارے یہ نہیں جانتے جو سوتے میں سب کو دیکھتے تھے وہ جاگتے ہوئے نہ دیکھیں گے. فرمایا وہ سامنے علی لے کے آؤ. آپ جانتے ہیں آشوب چشم قریب لائے گئے. حضور نے اپنے لعاب دہن کو آنکھوں پہ لگایا، بھائی کو گلے لگایا. اور اب اس کے بعد یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جس کی آنکھوں سے بھی کچھ نہ دکھائی دے رہا ہو، اتنا آشوب چشم، اس پر اتنا بھروسہ رسول کو. یہ کیوں بھروسہ ہے ذرا یاد کرو. میں نے پرسوں کہا تھا، علی نے کہا ہے انا ید اللہ انا عین اللہ. صلوات محمد وآل محمد. انا قدرت اللہ. علی یہ پرچم لو. سب کے چہرے اتر گئے. رسول نے کیا فرمایا ہے، کرارن غیر فرار. پے در پے حملہ کرے گا، پلٹ کے نہیں، فرار نہیں کر سکتا. اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے جب علی آگے بڑھے، بہت آگے بڑھ جانے کے بعد اب ایک طرف لشکر رسول، سامنے خیبر قلعہ، بیچ میں رکے.
بیچ میں رک کر پلٹ کر پوچھا وہیں سے، یا رسول اللہ کس بات پر جنگ کروں؟ کس بات پر جنگ کروں؟ دل چاہتا ہے اس کروں مولا اتنی دور سے جا کے پوچھ رہے ہیں، پھر واپس آ کے پوچھ لیجئے، جواب ملے گا رسول کا قول تجھے نہیں یاد؟ فتح کیے بغیر نہیں پلٹے گا، پلٹنے کا سوال نہیں ہے، اتنی دور سے کیوں پوچھا؟ سمجھ لو جو اس عقیدے سے جاتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ صلوات محمد والے محمد، اس کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر۔ آگے بڑھے، قریب آئے، اب وہ سب باتیں چھوڑتا ہوں۔ ہاں اتنا ہوا کہ قلعے کے اندر جو بڑے بڑے کاہن یہودی بیٹھے ہوئے تھے وہ گھبرا گئے، موسیٰ آ گئے، موسیٰ آ گئے، موسیٰ آ گئے، علی کو آتے دیکھا، موسیٰ آ گئے۔ بڑی تیاری کر کے ان ساری جنگوں کو چھوڑتے مرحب باہر نکلا، اور ڈرانے کے لیے اپنے سر پر دو پتھر اس کے اندر رکھ کر بہت اونچا کر کے بڑا بھیانک بن کے سامنے آیا، جو آئے وہ ڈر جائے، اور آ کر بڑی بلند آواز میں اس نے پکار کر کہا کہ میں سارا قد علمت خیبرا اننی مرحب، یہ پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ اس نے اپنا رجس پڑھا، یہ پورا خیبر یہ جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ مولا مسکرائے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں جانتا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا، صلوات محمد علیہ محمد، انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام آجامن ولیس قصورا۔ مولا یہ ایک ہی مصرے میں آپ نے زرغام شیر، بھیڑیوں کا شیر، زرغام و آجامن جھاڑیوں کے اندر چھپا ہوا شیر، زرغام ولیس شیر، قصورا شیر۔ پہلا مصرع کیا ہے؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام، اب اگر یہ واقعہ میں بیان کروں تو بڑا وقت چاہیے، جس کو اس کی ماں نے نام حیدر رکھا۔ کیوں یہی نام مولا نے نقل کیا؟ اس لیے کہ آنے سے پہلے ڈر رہا تھا، لوگوں سے کہہ رہا تھا رات میں نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا ہے، اس سے مقابلہ نہ کرنا جس کا نام حیدر۔ مولا نے ایک وقت دیا، اب بھی پہچان لے کس کے سامنے آیا، چلا جا۔ جو خندق میں تھا، جنگ احزاب میں، امر چلا جا۔ علی ہر موقع پر سامنے آنے والے کو موقع دیتے تھے، چلا جا، پھر تو تجھے شکار بن ہی جانا ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ انا الذی سمت، میں وہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ پہلا نام حیدر، جہاں جہاں حضرات پہچانیں گے، عربی میں حیدر شیر کو کہتے ہیں، زرغام و آجامن جھاڑیوں کا شیر، زرغام شیر، لیف شیر، قصورا شیر۔ چار لفظوں میں ایک ہی شیر میں علی نے بتلا دیا، شیر 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 شیر۔ اس تکرار کی کیا ضرورت تھی؟ شاید بتلانا ہو، کم سے کم میری یاد میں سمجھ، تم بھی سمجھ لو، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، میں رسول کا بھی شیر ہوں، میں ابو طالب کا بھی شیر ہوں، میں اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کا بھی شیر ہوں۔ صلوات محمد وآلہ محمد۔ آگے بڑھے، قلعے کو دیکھا، پالنے والے بس تو، تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میں تھوڑی دیر میں عرض کر لوں، بیان کو ختم کرنی تو لے چلو۔ آگے بڑھے، قلعے پر نگاہ، بڑے بڑے علماء اور مورخین نے لکھا، جس کی آج ماشاءاللہ بعض رات جھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گئے، یہ بات بہت کم سامنے آتی جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ قلعہ خیبر کے دروازے کو دیکھا، در خیبر کے اس حلقے کو دیکھا، حلقے میں جا کے مولا نے ہاتھ ڈالا۔ اس دروازے کی تفصیلات لوگوں نے لکھی، کسی نے لکھا 12.5 فٹ اونچا تھا، ایک روایت میں 80 فٹ اونچا تھا۔ اس کے لوہے کی دباغت کتنی تھی؟
یہ آج کی طرح نہیں ریفائن کر لیا جائے. آپ میری طرف دیکھیں گے اس لوہے کی گہرائی کتنی تھی. کبھی سنا ہے؟ میں نے دیکھا معتبر علماء کی زبان سے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ 4 انگلیاں، 4 انگلیوں کی جتنی چوڑان ہوتی ہے اتنا گہرا وہ لوہا تھا. دروازہ اپنے لوہے کے ساتھ اتنی چوڑان پر تھا. یہی اندازہ کرو. ایک موقع پر لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے آپ کے مولا کھڑے ہوئے اپنی زرہ کو اتار کر جو کڑیاں اس کی بڑھ گئی تھی ان کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو کس طرح ٹھیک کر رہے ہیں؟ اس کی کڑیوں کو ہاتھ سے توڑ توڑ کے پھینک رہے ہیں. لوگوں نے کہا یا علی یہ تو معجزہ داؤد کے پاس تھا کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا. داؤد کا معجزہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا. علی نے کیا جواب دیا؟ بنا اللہ الحدیث داؤد، ہمارے ذریعے سے داؤد کو یہ معجزہ عطا ہوا تھا. صلوات محمد و آل محمد. یہ میں نے اس لیے کہا کہ جب حلقہ در کو دیکھا آگے بڑھ کر مولا نے ہاتھ ڈالا. میں غلط تصویر پیش کر رہا ہوں. آپ کہیں گے کیوں؟ مورخین نے یہ نہیں لکھا ہے ہاتھ ڈالا، بایاں ہاتھ ڈالا. علی نے بایاں ہاتھ رکھ کے بتا دیا یہ سب تو علی کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. صلوات محمد و آل محمد. کیوں کہا میں نے اس کو؟ بس بہت جلدی تمام کروں. جب علی نے در خیبر پر ہاتھ ڈال کر جنبش دی، ہلایا، بہت مضبوطی سے لگا ہوا ہے، نکالنا ہے اسے، ہلایا، ایک دفعہ جھٹکا دیا. مورخین نے لکھا خیبر کے اندر لوگ یہ سمجھے کہ زلزلہ آ گیا. دوسرا جھٹکا دیا اور در کو اس کی جگہ سے نکال لیا. میں نے کیوں کہا کہ بائیں ہاتھ، کیوں میں نے کہا لوہے کی دباغت، 4 انگشت، 4 انگلی، 4 انگل؟ اس لیے یہی میں بات تمام کر دوں. جب قلعے کا معاملہ ختم ہو چکا اور لوگوں نے جا کر اس دروازے کو اٹھا کر ہٹانا چاہا تو بعض لوگوں نے لکھا کہ 70 آدمیوں نے مل کر بھی جنبش دی اور پلٹ نہ سکے. مگر دیکھا تو کیا دیکھا؟ دیکھا علی کی انگلیوں کے نشان لوہے کے اندر ہیں. صلوات محمد و آل محمد. یہ ہے اثر کہ انہوں نے لکھا اثر علی کی انگلیوں کا اس دروازے پر تھا. اور خالی یہ نہیں کہ یہ رکھا، یہ اکھاڑا، پھینک دیا. نہیں، مورخین نے لکھا جب جنگ ختم ہونے کی نوبت آ گئی تو میرے اور آپ کے مولا نے جس دروازے کو ہاتھ میں لے کر، پہلے تو یہ سن لو، اسی دروازے کو ہاتھ میں لیے لیے علی نے اس کو سپر بنایا. سپر بنا کر جنگ کی. بہت بڑے ایک صاحب نے بعد میں علی سے پوچھا یا علی اس دروازے کا وزن آپ کو نہیں محسوس ہوا؟ فرمایا جیسے میں اپنی سپر لے کر چلتا رہتا ہوں وہی لگ رہا تھا. صلوات محمد آل محمد. وہ ہمارے جو باہر سے میرے بھائی کھڑے ہیں، کیا وہاں سے بھی صلوات کی آواز ساتھ میں آئے گی؟ میں آپ کے سامنے بہت دیکھیے، مجھے خوشی ہے کہ میرے بچوں کی فرمائش کو میں سے پڑھ رہا ہوں، اور اچھا ہے، بچوں کے پاس یہ ذہن رہنا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں خیبر و خندق پڑھ کے کیا ہوگا، آپ کیوں جلتے ہو بھائی؟ آپ کا کیا بگڑتا ہے خیبر و خندق سے؟ یہ مولوی لوگ خیبر و خندق پڑھ دیا بھائی. آپ اگر نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو مت پڑھیے. ہم نے تو ابھی اتنا پڑھا، کل ہم سے پھر کہیے، ہم کل پھر خیبر پڑھ کے دے دیں گے. جس کے دل میں مولا کی محبت ہوگی باتیں خود بخود سامنے آتی ہیں. صلوات محمد آل محمد.
بہت سے لوگ آج یہ چیختے پھرتے ہیں جناب یہ کالا لباس کیوں، کالا لباس کیوں، کالا لباس کیوں؟ ارے بھائی تو کسی کے مرنے میں سرخ لباس پہنا جاتا ہے؟ بچپن سے ہم سب تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہادت کی تاریخیں آئیں وہ کالا لباس شروع کہاں. میں نے پہلے دن کی مجلس میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ نہیں کہ کعبہ جو ہے وہ سیاہ پوش ہے، پہلے وہاں اعتراض کرو. کعبے کی سیاہ پوشی پہ اعتراض نہیں ہے. یہاں کسی نے ہاتھ میں کچھ سیاہ لباس پہن لیا، سیاہ علم لے لیا. ارے بھائی یہ تو پورا لکھنؤ جانتا ہے، خالی لکھنؤ نہیں پوری دنیا سیاہ پوش ہو جاتی ہے غم امام میں. بھائی اتنا یاد رکھو کہ جب مولا کے ہاتھ میں پرچم تھا، علم تھا، تو اس علم کو بھی پوچھ لینا کس رنگ کا تھا. ہاں دوستو بات تمام کروں آپ کے سامنے. کیا ہوا کہ جنگ ختم ہو رہی ہے. اس وزنی دروازے کو جس کے لیے بعض افراد نے جب یہ لکھا کہ 80 گز طول تھا اور خیبر کی خندق کی چوڑائی 20 گز لکھی گئی. مولا کے لیے جب آپ نے جنگ ختم ہو گئی اور آپ نے اس در کو، بس اسی پہ تمام کروں بات کو کہاں سے سمیٹ لوں کہ جس میں مولا نے کیا کیا. تاریخ میں لکھا کہ کئی باتیں یہاں پر پیش آئیں. ایک یہ کہ آپ نے اس کو اپنے سر کے پیچھے پھینک دیا، نکالا دروازے کو، جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد جب فتح ہو گئی تو اس دروازے کو پیچھے پھینک دیا. کتنی دور گرا جا کر؟ 40 گز. 40 گز. یہاں وہ دو ہی فقرے آپ کی خدمت میں نظر ہیں. اور راویوں نے لکھا علی نے خندق کی طرف اس دروازے کو پل کی طرح قرار دیا. لیکن کس طرح؟ آپ میری طرف دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. کس طرح؟ یہ فرض کیجئے یہ دروازہ ہے، علی نے اس کو اس طرح لیا، میرے اور آپ کے مولا نے. یہ طول ہے دروازے کا، یہ 20 فٹ کی خندق ہے. اس خندق پر ایک طرف سے اس دروازے کو ایک طرف سے اٹھایا اور خندق پر رکھ دیا. یہ نہیں ہے کہ پورے دروازے کو یوں اٹھایا جائے، ایک طرف سے خود اٹھایا، ایک طرف سے خندق پر رکھا، جہاں چاہے چلے جاؤ. میں نے اس لیے آپ سے عرض کیا کہ کتنا مجمع تھا جو علی کے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، جنگ کے منظر کو. یہاں پر مل جاتا ہے جب یہاں مورخ نے لکھا کتنے لوگوں نے مولا علی کے اس بنائے ہوئے پل پر سے خندق کو پار کر کے خیبر میں قدم رکھا. 8,800 8,800 کا لشکر خیبر کی خندق کے حصے کو پار کر رہا ہے، لیکن علی نے ایک پل بنا دیا ہے، جاؤ اس پر سے چلے جاؤ. اب تو سمجھو جب خیبر کے میدان میں خیبر کی خندق کا پل تم بغیر علی کے نہ پار کر سکے تو پل صراط بغیر علی کے کیا پار کرو گے؟ اتنا سا پل بغیر علی کے نہ بن سکا تو پل صراط بغیر علی کے صلوات محمد علیہ وسلم. اور اسی لیے ہے فقر کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے رسول سے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں علی کی ہم لوگوں کو بڑی حیرت ہے، علی کے ہاتھوں میں خیبر کو دیکھ رہے ہیں آپ، اتنے وزنی دروازے کو کیسے لیے ہوئے؟ بس تمام ہوگی بات. یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ علی کی اس قوت طاقت کو، کتنی حیرت کی بات ہے، اس طرح سے خیبر کے در کو لیے ہوئے. فرمایا تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، پیروں کو بھی تو دیکھو. اب جو دیکھا تو پیر ہوا پر ہیں. فرمایا علی کے دونوں پیر جبریل کے دونوں پروں پر ہیں. صلوات محمد علیہ وسلم. ایک صلوات سب مل کر محمد جب پلٹے تو وعدہ رسالت پورا ہوا کہ یفتح اللہ علی یدیہ، دونوں ہاتھوں پر اللہ فتح دے گا. بس عزیزہ نے گرامی. اور اس لیے میں نے شروع میں کہا 2 آیتیں سورہ المائدہ کی ساتھ ساتھ ہیں.
یہ عجب بات ہے. 54ویں آیت وہیں پر بیٹے یہاں پر تو موقع نہیں تھا. اب میں آپ کی بات کیسے پوری کروں؟ کس نے دیا؟ لائیے دیجیے. کسی کا دل کیوں ٹوٹے. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں سید محمد علی رضوی زید پوری، جو ان کی بیٹی جو ہے تسکین فاطمہ نو مولود ہے، میڈیکل کالج کے ICQ میں ہے، زیر علاج ہے. اس کے لیے دعا فرما دیں کہ پورا مجمع کے انشاءاللہ اسے شفا عطا فرمائیں بچی کو بحق محمد والے. ہم اس بات کو پھر سے تکرار کر لیں کہ ہمارے برادران اسلام اور تمام مجمع یہ حسینی مجمع ہے، اور سارے برادران اسلام جہاں جہاں ہیں ہمیں بھروسہ ہے آپ بھی محبان اہل بیت میں امام حسین کی سزا میں کہیں پر بھی ایسا نہیں کہ شریک نہ ہو. ہم جانتے ہیں. مجھے ابھی میں نے اور کتنی جگہوں پر اپنے برادران اسلام میں پڑھنے کے لیے جانا ہے. اس لیے ہم سب سے ایک اپیل کرتے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں. دیکھیے یہ آپس میں تقابل اور چڑھنے چڑھانے کی باتیں مت کیجیے. سیاہ لباس سیاہ پرچم غم کی نشانی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم سب غم امام حسین میں شریک ہیں. میں نام لوں گا تو غلط ہو جائے گا، مگر بہت پہلے بھی میں نے آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، میں نے لاؤڈ اسپیکر پر نہیں گھر سے ٹیلی فون کر کے بات کی تھی اور سب نے میری بات مانی تھی. میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ محبت اور پیار کا ماحول اس لیے بھی بنائے رکھیے کہ ہم جس کنٹری میں ہیں، جس ملک میں ہیں، آج ہمارے ملکی بھائیوں کا، ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی، دوسرے لوگوں کا بھی بہت بڑا مذہبی پروگرام انجام پا رہا ہے. اگر وہ آپ کے اس پروگرام میں جگہ جگہ تعاون دیتے ہوں تو ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم بھی اس عنوان پر چلیں کہ یہ نہ لگے کہ ہم نے کسی کو کچھ خلل ڈالا ہے. حسینیت مظلومیت کی نشانی ہے اور مظلوم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. اس لیے ہمیں یقین ہے کہ جو تحریک چلتی ہو اس میں کسی کو بھی آبجیکشن یا اعتراض اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شروع دن میں نے کہا اور آج بھی کہوں گا اور ہمیشہ کسی نے ہم کو آپ کو سکھایا نہیں ہے. پوری دنیا اس وقت سیاہ پوش ہے. ہاں جو ہمارے دوسرے برادران وطن ہیں، اس شہر کے بھائی ہیں، ان کے بھی دوسرے پروگرام اور مذہبی پروگرام کا، اس لیے ہم وہ تمام آسانیاں فراہم رکھیں جس سے یہ لگے کہ ہاں ایک ہی جگہ کے چند ایک دوسرے کے دوست عزیز سمجھداری سے اپنا کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی سب نام حسین لینے والے ہیں. اس ملک میں سب ہی مل جل کر حسینیت کو مناتے ہیں اور رضا حسین کو مناتے ہیں. صلوات محمد والے. بس کیوں مناتے ہیں؟ یہ سب جانتے ہیں پوری تاریخ اسلام میں ایک ہی تو شخص ایسا ہے، ایک ہی شخصیت ایسی ہے جس نے یہ کہا عرب میں، مجھے کہیں چلا جانے دو اور ہند یا سندھ کا نام لیا. اس وقت بھی امام حسین نے ہند کا نام لے کر بتا دیا تھا کہ جہاں کی بات کر رہا ہوں وہاں کے لوگوں پر بھروسہ ہے، ایسے نہ ہوں گے جیسے یہاں، کیونکہ نگاہ امامت تھی اور آج پورے ہندوستان میں جو عزاداری کی شان ہے. جگہ جگہ ماتم ابو الفضل العباس. یہ سامنے جو ہمیں تحفتاً ملے پرچم گنبد کے اندرونی اور ایک باہر گنبد کا، وہاں جائیے ذرا اس وقت کا منظر دیکھیے کیا ہے. کروڑوں انسان نام ابو الفضل العباس لے رہے ہیں. کیوں نہ لیں؟ یہ بھی ایک اعجاز تھا کہ جب میرے اور آپ کے مولا نے، بہت جلدی مجھے ختم کرنا ہے کیونکہ وقت کے اندر میں نے آپ سے کہا 8 اور 9 3:30 تک ہمارا وقت ہوتا ہے، بس بات چند جو ہے ختم. ذرا خیال کریے کہ مولا ابو الفضل عباس، آئیے ہم ان کا آج ماتم کرنے جمع ہیں. ابو الفضل عباس
ایک ماں کی تمنا اور اپنے بابا کی بھی تمنا. علی کی تمنا ایسا بیٹا ہو جو میرے حسین کی نصرت کرے. جب ماں کی گود میں ان کا بیٹا آ گیا تو دیکھا علی سفر پر ہے. علی سفر سے آئے, لا کر گود میں دے دیا, لیجیے آقا اپنے بچے کو لیجیے. کڑی دیکھ رہی ہیں کہ آقا کے چہرے پر کیفیت کیا ہے. علی نے سر جھکایا, اپنی گود میں بچے کی چھوٹی چھوٹی کلائیاں نکال کر چومنا شروع کی. اب جو سر بلند کیا تو ام البنین نے دیکھا علی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. مولا کیا میرے بچے کے ہاتھوں میں کوئی ہے؟ نہیں ام البنین, جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہی ہو. میں دیکھ رہا ہوں تمہارے بچے کے یہ ہاتھ نصرت حسین میں قطع کر دیے جائیں گے. سند دے دی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ جب بہت جلدی یہی وجہ ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ و شام ہوتا ہوا واپس مدینے آیا تو منادی کہتا ہے میں نے بلندی پہ کھڑے رہ کر جب یہ اعلان کیا, اے اہل مدینہ یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہ گیا. نواس رسول حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے. لاشا بے گور و کفن پڑا رہا, سر نو کے نیزہ پر پھرایا گیا. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مدینے کے گلی گھر کے دروازے پرشور آوازوں سے کھلے, لوگ دوڑتے ہوئے آنے لگے. اے شیخ کیا اعلان کیا؟ کہتا ہے اسی میں میں نے دیکھا ایک ضعیف العمر بی بی, ایک ہاتھ سے عصا کا سہارا, دوسرے ہاتھ سے ایک بیمار بچی کے کاندھے کا سہارا. مجھے یقین ہے کہیں سے بھی بیان کرتے ہم ان مصائب کو ہر ایک کی آنکھیں نم ہوتی ہیں, دل پر چوٹ لگتی ہے. منادی کہہ رہا ہے میں نے جب یہ اعلان کیا ہجوم کے درمیان میں نے دیکھا ایک ضعیف العمر بی بی, ایک عصا کا سہارا, ایک طرف ایک بیمار بچی کا سہارا. قریب آئی, آہستہ آہستہ قریب آئی, آ کر جھکی ہوئی کمر پوچھا اے شیخ تو نے کیا اعلان کیا؟ کہتا ہے میں نے کہا بی بی کربلا میں حسین قتل کر دیے گئے. کہتا ہے یہ سننا تھا کہ بی بی نے جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا. پر غضب انداز میں پوچھا تو نے یہ تو کہا کہ حسین قتل ہو گئے, یہ نہیں بتلایا میرا عباس کیا کر رہا تھا؟ کہتا ہے میں نے کہا کہ ہاں عباس کے شانے خطا ہوئے. سن کر ایک مرثیہ بی بی نے پڑھا, ہاں لوگ اس وقت آتے جب میرے عباس کے ہاتھ موجود تھے. میں وہی منظر یاد دلا کے بات ختم کر دوں. آئیے کربلا میں پلٹ کر چلیں. وہ وقت ہے کہ عباس مشکیزے میں پانی بھر کے چلے, سامنے خیموں میں بچے پیاسے ہیں. ایک ہاتھ پہ وار ہوا, ہاتھ کٹا, دوسرے ہاتھ پہ وار ہوا, ہاتھ کٹا. سینے کے اندر مشکیزے کو چھپائے ہوئے کسی طرح خیمے تک پہنچ جاؤں. سر پر وار ہوا, سر بلند کیا, مشکیزے پر تیر لگے. ایک فقرہ اسی پر بات ختم ہو جائے گی. گھر تک جائیے گا اثر کرے گا. عباس نے ہاتھ کٹ چکے, سر پر گرز لگ چکا, سر بلند کیا کہ اتنے میں اب جو سینے پر سامنے مشکیزہ آیا, تیر مشکیزے پر لگے, پانی بہنا شروع ہوا. جب پانی بہنے لگا تو عباس نے سر آسمان کی طرف اٹھایا, اللہم ان اطفال الحسین عطشان, خدایا خیموں میں میرے آقا حسین کے بچے پیاسے رہ گئے, بچے پیاسے رہ گئے. آخری فقرہ حسین کے خیمے میں بچے پیاسے رہ گئے.